امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور دنیا والوں اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح ہے، تمہارے جنازوں کو دیکھ لینا۔ تو آپ نے اس شخصیت کا جنازہ دیکھا، جو آپ کو جنازہ بتا دے گا وہ کتنے رتبے کے مالک تھے۔ تو پھر اس باپ کی نیکی آپ حضرات کے سامنے، اور ان کے بیٹے مولانا محمد عدنان صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ جامعہ احیاء علوم کے اس وقت مدیر محترم ہیں، اور آپ حضرات کے سامنے جلوہ افروز ہیں۔ ان کے حکم سے میں آپ کے سامنے آیا ہوں منبر پہ، چند ٹوٹی پھوٹی باتیں تقریب کے حوالے سے کروں گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ تو حضرات نعت کا کلام پیش کر رہے تھے مولانا محمد اکرم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور انہوں نے سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کیا سلام پر۔ تو مجھے پھر بیٹھے بیٹھے ایک واقعہ یاد آیا درود پر، اور مدینے پر بھی آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ قرآن کے موضوع پر کوشش کروں گا میں آپ کو جو اس سلسلے میں تقریب ہے اس تقریب کے عنوان سے چند باتیں آپ کو سناؤں گا۔ تو آپ میرے لیے دعا کرتے رہیں۔ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ ایک مرتبہ ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اور صحابہ کرام نے آمنہ کے لال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھوک کا شکوہ کیا، یا رسول اللہ بھوک لگی ہے، کھانے کی کوئی چیز نہیں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی۔ انبیاء کس سے مانگتے ہیں؟ بولو اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ سے التجا کی، ایک شہد کی مکھی آئی اور حضور علیہ السلام کے کان مبارک میں کوئی بات کی، حضور مسکرائے، فرمایا علی جی، فرمایا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے قریب آؤ، اور ایک صحابی کو اور کو بلایا، فرمایا تم دونوں کوئی برتن لے کر شہد کی مکھی کے ساتھ جاؤ، جو تمہیں دے وہ لے کر کے آ جاؤ۔ شہد کی مکھی حضرت علی کو اور ایک صحابی کو لے کر کے جا رہی ہے۔ ایک پہاڑ کی چوٹ میں پہنچے، اشارہ کیا شہد کے چھتے کی طرف کہ ادھر سے شہد لے لو، اور حضرت علی نے وہاں سے شہد لیا، برتن میں شہد لے کر واپس آئے۔ حضرت علی بھی آ رہے ہیں، شہد کی مکھی بھی ساتھ آ رہی ہے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں شہد پیش کیا، حضور علیہ السلام نے صحابہ میں تقسیم کیا اور خود بھی نوش فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے شہد کی مکھی سے پوچھا، ارے شہد کی مکھی تم تو پھلوں کا رس چوستی ہو، پھلوں کا رس تو کڑوا ہوتا ہے، اتنا میٹھا تو نہیں ہوتا، اتنا مٹھاس تو اس میں نہیں ہوتا، لیکن یہ شہد میں اتنا مٹھاس آپ نے بھی کھایا ہوا ہے کہ شہد میں کتنا مٹھاس ہوتا ہے۔ فرمایا یہ مٹھاس کیسے آیا؟ شہد کی مکھی عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دراصل بات یہ ہے ہماری ایک فوج ہوتی ہے، نظم و ضبط ہوتا ہے، کسی کے ذمے کوئی کام ہوتا ہے، کسی کے ذمے کوئی کام ہوتا ہے، وہ ہماری ایک ملکہ ہوتی ہے، وہ سب کے ذمے کام لگا دیتی ہے، لیکن ہماری ملکہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک آپ پہ درود پڑتی ہے۔ یہ درود کا صدقہ ہے کہ شہد میں مٹھاس آتا ہے۔ تو آپ بھی درود پڑھ لیں، آپ بھی درود شریف پڑھ لیں۔ شہد کی مکھی سے ایک اور جانور کا واقعہ یاد آیا۔ ایک صحابی رسول حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اونٹ ہے، میں اس کا مالک ہوں اور اس کو اپنے مالک کی پہچان نہیں، مجھے کاٹتا ہے، میں اس کو چارہ بھی ڈالتا ہوں، پانی بھی پلاتا ہوں، لیکن اس کو اپنے مالک کی پہچان نہیں، وہ اپنے مالک کو کاٹتا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں اور میرے اونٹ کو دور سے کھڑے ہو کر کوئی دم کر دیں۔ حضور علیہ السلام اس کے صحابی کے ساتھ آئے، باغ کے قریب جب پہنچے،
اونٹ باغ کے اندر تھا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس کو میں مالک ہوں، مالک کی پہچان نہیں، آپ ادھر ہی کھڑے ہو کر اندر نہ تشریف لے جائیں، ادھر کھڑے ہو کر تم کر دیں، پھونک مار دیں، کہیں آپ کو وہ تکلیف نہ پہنچا دے۔ حضور علیہ السلام نے باغ کے اندر قدم رکھا، اونٹ کی نظر پڑی تو اونٹ دوڑتا ہوا آیا حضور کے قدموں میں۔ صحابی نے دیکھا، کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے مالک کی پہچان نہیں، دیکھا اب وہ دوڑ کے آ رہا ہے، کہیں آپ کو تکلیف نہ دے دے۔ حضور نے فرمایا تو پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو جا، اس کو آنے دو پیغمبر کی خدمت میں۔ جب حدیث میں آتا ہے جب وہ حضور کے قدموں میں آیا اور اس نے اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھا، اتنا رویا، حدیث کے الفاظ میں وَابْتَلَّتِ الْأَرْضُ، پیغمبر کے قدموں کی زمین اس کی آنکھوں سے تر ہو گئی، اور پھر اس نے سر اٹھایا، حضور سے بات کی، حضور مسکرائے، فرمایا او میرے صحابی ادھر آؤ، تم اس اونٹ کا شکوہ کر رہے تھے، یہ تیرا شکوہ کر رہا ہے، یہ کہتا ہے میرا مالک مجھے چارہ کم ڈالتا ہے، میری خدمت کم کرتا ہے، لیکن کام زیادہ لیتا ہے۔ میرا پیغمبر جیسے انسانوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہے، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، ساری مخلوق کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، فرمایا میاں آئندہ کے لیے کم تھوڑا لیا کر اور چارہ اور خدمت اس کی زیادہ کیا کر۔ جانور کو بھی پیغمبر کی پہچان ہے، پیغمبر کی پہچان رکھتا ہے۔ ایک معصوم بچہ ہے اور وہ مدینہ کی گلیوں میں، ایک اللہ والے مدینہ میں گئے ہوئے تھے، دیکھا کہ ایک یتیم بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، مدینہ کی گلیوں سے ہڈیاں اٹھاتا ہے۔ محبت کا سنا رہا ہوں کہ محبت برحق ہے، کسی کو مال و دولت سے ہو جاتی ہے، کسی کو بندوں سے ہو جاتی ہے، کسی کو سونے اور چاندی اور پیسوں سے ہو جاتی ہے، کسی کو اقتدار سے ہو جاتی ہے، کسی کو عہدوں سے ہو جاتی ہے، کسی کو اللہ اور اس کے قرآن اور اس کے رسول سے ہو جاتی ہے۔ اور سچی محبت تو وہ ہے جو اللہ سے ہو اور اللہ کے قرآن سے ہو اور اللہ کے رسول سے ہو۔ اور اللہ نے خود فرمایا فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ تو اللہ والے نے دیکھا تو اس بچے کو بلایا، فرمایا بھئی یہ تو ہڈیاں اٹھاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ تو بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا کہ چچا میرا ابا اور اماں نہیں، کوئی قریبی رشتہ دار نہیں جو میرا خیال رکھے، میں مدینے کی گلیوں میں جو لوگ ہڈیاں ڈالتے ہیں انہی کو اٹھا کر چوستا ہوں اور گزارا کرتا ہوں۔ اللہ کے ولی نے کہا میاں جب تک ہم ادھر ہیں تیرا کھانا ہمارے ساتھ ہوگا۔ وہ بچہ روزانہ آتا، کھانے کے وقت اس اللہ کے ولی کے ساتھ کھانا کھاتا۔ اللہ کے ولی نے کہا بیٹا ادھر تیرا کوئی نہیں، ہم جب پاکستان جائیں گے تجھے بھی ساتھ لے جائیں گے، کیا تو ہمارے ساتھ آنے کے لیے تیار ہے؟ کہا بالکل۔ کہا پاکستان میں اچھا کھانا بھی آپ کو ملے گا، اچھا لباس بھی ملے گا، اور ہم آپ کی شادی بھی کر دیں گے، اچھا مکان بھی لے کر کے دے دیں گے، تو ہمارے ساتھ آنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اور جب جانے کی وقت آیا تو ایک دو دن پہلے بچے کو بلایا، کہا پرسوں ہم نے جانا ہے، اور اگر آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے تو اس سے پوچھ لو اور اس کو بتا دو کہ میں فلاں کے ساتھ میں نے پاکستان جانا ہے، یہ ان کو بتا کر کے آ جاؤ۔ تو بچے کا جذبہ دیکھیں اور بچے کی محبت دیکھیں، اور ہم بھی اپنے دلوں میں جھانکیں کہ ہماری محبت کتنی ہے۔ بچے نے کہا چچا پاکستان میں اچھا کھانا مل جائے گا، اچھا مکان مل جائے گا، رشتہ ہو جائے گا، لیکن یہ بتاؤ کہ پاکستان میں یہ گنبد خضرا بھی ہوگا، یہ سبز گنبد بھی ہوگا؟ اللہ والے فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں نے کہا اے بچے
اگر یہ پاکستان میں ہوتا ہم کیوں چھوڑ کے ادھر آتے، اسی کی وجہ سے تو ہم ادھر آتے ہیں۔ یتیم بچے نے کہا چچا پھر میری معذرت سن لو، پھر میری معذرت قبول کر لو، میں ہڈیوں پہ گزارا تو کر لوں گا، یہ چھلکے تو کھا لوں گا، میں یہ گٹھلیاں تو اٹھا کر چوس لوں گا، لیکن میں سبز گنبد خضرا کو چھوڑ کے جاتا نہیں۔ یہ ہے محبت۔ تو یہ بچی کی تقریب تکمیل قرآن کی تقریب ہے۔ اور حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ اللہ والے لوگ کون ہیں؟ فرمایا قرآن والے اللہ والے ہیں۔ یہ قرآن پڑھنا بھی عبادت، قرآن سننا بھی عبادت، اور قرآن کا دیکھنا بھی عبادت۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کسی قوم پر عذاب کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، اور جب اس قوم کا بچہ یا بچی اللہ کا قرآن پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں میں نے جو اس قوم پر عذاب کا فیصلہ کیا تھا واپس آ جاؤ، اب اس قوم پر عذاب نہیں دینا۔ فرشتے سوال کرتے ہیں میرا مولا آپ نے تو آرڈر دیا تھا، فرمایا اس قوم کے بچے نے، اس قوم کی بچی نے میرا قرآن پڑھا ہے، اپنی زبان سے مجھے رحمان رحیم کہا ہے، میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ اس قوم کا بچہ اور بچی میرا کلام بھی پڑھے اور میں اس قوم پہ عذاب نازل کروں۔ یہ قرآن اتنی عظمت اور شان والی کتاب ہے، ہم اس کی قدر کریں، یہ پتہ چلے گا کل قیامت کے دن۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے کیا ہے ایک جگہ جا کر کے خیمہ لگایا، ہموار جگہ تھی، میں نے لا عالم میں نہیں جانتا تھا، فَإِذَا فِيهِ قبر انسان، اس میں کسی انسان کی قبر ہے۔ جب میں نے خیمہ لگا لیا تو رات کو سونے لگا تو مجھے سورۃ ملک کی آواز آئی، کوئی آدمی سورۃ ملک پڑھ رہا ہے اور اس نے ساری سورت مکمل کی۔ میں کہتے ہیں صبح کو حضور کی خدمت میں آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ ضربت خبائی علی مکان، میں نے ایک جگہ پر اپنا خیمہ لگایا، میں انی لا علم، میں نہیں جانتا تھا کہ یہاں کسی کی قبر ہے، میں نے کیا ہے سونے کا ارادہ کیا، وہاں سے میں نے اللہ کے کلام کی آواز سنی، کوئی سورت ملک پڑھ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا هِيَ مَانِعَةٌ، یہ سورت عذاب قبر سے روکنے والی ہے، فَإِذَا هِيَ مُنْجِيَةٌ تُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، یہ عذاب قبر سے انسان کو بچاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے تو حافظ قرآن 10 ایسے آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ یہ اعزاز ہوگا حافظ قرآن کا۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن فرمائے گا حافظ قرآن کو میاں حافظ قرآن جیسے دنیا میں ترتیل سے پڑھا کرتا تھا، میرا کلام پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، جہاں آخری والناس کی سینہ آئے گی وہی تیرا مقام ہوگا، وہی تیرا مقام ہوگا۔ اور یہ تو حافظ قرآن کے لیے، اور حافظ قرآن کے ماں باپ کو فرمایا البس تاجن یوم القیامہ، حافظ قرآن کے ماں باپ کو ایسا تاج کل قیامت کے دن پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ لوگ کہیں کہ میاں کوئی نبی آ رہا ہے، کوئی ولی آ رہا ہے، بتایا جائے گا نہیں، کوئی نبی نہیں آ رہا، کوئی ولی نہیں آ رہا، یہ حافظ قرآن کے ماں باپ آ رہے ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے بچے کو اور اپنی بچی کو قرآن کا حافظ بنایا تھا، قرآن کا قاری بنایا تھا، قرآن کا عالم بنایا تھا، انہوں نے قرآن کے لیے وقت کیا تھا۔ فرمایا یہ کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو شان ملے گا۔ قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے میرے دوستو، سننا بھی عبادت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام رات کی تاریکی میں مدینہ کی گلیوں میں گزر رہے ہیں، سردی کا موسم ہے، ایک صحابی رسول کے گھر سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، سبحان اللہ۔ ایک دور تھا گھروں سے قرآن کی آوازیں آیا کرتی تھیں، قرآن تو برکت ہوا کرتی تھی، گھروں میں بھی برکتیں، فصلوں میں برکت، فصل تھوڑی ہوا کرتی تھی، آمد تھوڑی ہوا کرتی تھی لیکن برکت ہوا کرتی تھی۔ اب کیا ہے
وہ ٹریکٹر آ گئے، پہلے بیل ہوا کرتے تھے، اب ٹریکٹر آ گئے، 9 بجے تک دن کو ڈرائیور سوتا ہے، صبح اٹھا اور اس نے کیا ہے منہ پہ پانی مارا، اور سب سے پہلے اس نے کیا کام کیا، پہلے اس نے کسی کے ملنگ اور ملنگنی کی کیسل لگائی، اور اس کے بعد پھر زمین پہ اس نے ہل چلانا شروع کر دیا۔ جب اللہ کے رحمان کی ناراضگی کے کام سے آغاز ہوگا، بتلاؤ وہاں برکت کیسے آئے گی؟ وہاں برکت کیسے آئے گی؟ حضور علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی رسول آئے، کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے۔ فرمایا سارے نماز پڑھتے ہو؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا کسی بے نمازی نے جھانکا تو نہیں؟ فرمایا ایک بے نمازی نے ایک مرتبہ جھانکا۔ فرمایا اس ایک بے نمازی کے ایک مرتبہ جھانکنے کی وجہ سے 40 دن تک تمہارے گھر میں نحوست رہے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال، لوگوں اپنے بچوں کو 3 چیزوں کا ادب ضرور سکھانا۔ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھانا، نبی سے محبت ہو۔ ایک عورت اپنے معصوم بچے کو لے کر پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد پہ جا رہے ہیں، میرا خامد تو نہیں کہ میں اس کو پیش کر سکوں، خامد بھی شہید ہے اور ماں باپ بھی شہید ہے، بھائی بھی کوئی نہیں، یہ معصوم بچہ ہے اس کو لائی ہوں۔ فرمایا معصوم بچے کو ہم کیا کریں گے؟ فرمایا یا رسول اللہ اپنے کسی مجاہد صحابی کو دے دینا، جب دشمن تیر مارے گا اس کو آگے کر دے گا، یہ ڈھال کا کام دے گا اور یہ شہید ہوگا، کل میں شہید کی ماں تو کہلاؤں گی۔ فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنے بچوں کو 3 چیزوں کا ادب سکھاؤ۔ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیت، اور اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ صحابہ بھی ہمارا دین اور اہل بیت بھی ہمارا ایمان کا جز ہے۔ فرمایا کیا ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی علیہ، ان کا نام تھا علی، اور زین العابدین ان کا لقب ہے، نام نہیں ان کا لقب ہے۔ زین العابدین کا معنی ہے بہترین اور خوبصورت عبادت کرنے والا، کیونکہ یہ عبادت بڑی خوبصورت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے حجرے میں نفل پڑھ رہے تھے تو حجرے کو آگ لگ گئی، لوگوں نے دیکھا اور شور مچایا کہ حضرت نماز ختم کرو، آگ لگ گئی، لیکن اپنے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے رہے، اور جب سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد باہر تشریف لائے، فرمایا میں نے تمہاری آواز بھی سنی، تمہارا شور بھی سنا، لیکن میرا دل اللہ کی ساتھ لگا ہوا تھا، میں نے کہا یہ آگ میرا کچھ نہیں کر سکتی، اور آگ نے کچھ کیا بھی نہیں، کچھ جلایا بھی نہیں۔ اتنی خوبصورت عبادت کیا کرتے تھے، لقب اس وجہ سے زین العابدین پڑ گیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت کا چشم چراغ ہیں، رات کو سردی کا موسم ہے، لمبی رات ہے، 2 رکعت نفل کی نیت باندھی اور اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہیں، صبح صادق ہوئی اور اذان شروع ہو گئی، سلام پھیر دیا، فرمایا اللہ تیری رات کتنی چھوٹی تھی، میں نے کہے 2 رکعتیں بھی پوری مکمل نہ کر سکی، رات پہلے ختم ہو گئی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا حضور علیہ السلام مدینہ کی گلی سے گزرے، ایک صحابی رسول قرآن پڑھ رہے ہیں، گھر سے آواز آئی حضور سردی کا موسم ہے، سخت تاریک رات ہے، بیر گلی میں کھڑے ہو کر اس صحابی کا قرآن سن رہے ہیں۔ صحابی قرآن پڑھتے رہے، پیغمبر گلی میں کھڑے ہو کر اس صحابی کا قرآن سنتے رہے۔ آج تو ہم تھوڑی دیر کے لیے قرآن کی مجلس میں بیٹھ جائیں تنگ ہو جاتے ہیں، گانے کی مجلس میں بیٹھ جائیں، موبائل لے کر بیٹھ جائیں نہیں تھکتے، لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھ کر تھک جاتے ہیں۔
جب اس صحابی رسول نے قرآن پڑھنا بند کر دیا، حضور اپنے گھر تشریف لائے، صبح کی نماز میں وہ صحابی آئے، حضور نے بلایا، فرمایا اے میرا صحابی، رات کو میرا گزر تیرے گھر کے پاس سے ہوا اور تو گھر میں قرآن پڑھ رہا تھا، میں محمد گلی میں کھڑے ہو کر تیرا قرآن سنتا رہا، رب کعبہ کی قسم اگر تو ساری رات قرآن پڑھتا رہتا، میں محمد گلی میں کھڑے ہو کر تیرا قرآن سنتا رہتا۔ قرآن کی شان ہے۔ تیسرا جملہ فرمایا حبا، اہل بیت کی محبت سکھاؤ بچوں کو، وحب تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ ایک دور تھا جب مائیں نیک ہوا کرتی تھیں، بچے ماں کی گود سے قرآن کے قاری بن کر نکلا کرتے تھے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ معصوم بچے ہیں، ماں لے کر کے گئی، قاری صاحب اس کو قرآن پڑھاؤ۔ قاری صاحب نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھ کر یہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ قاری صاحب پریشان ہو گئے، بچوں کے لے کر ماں کے پاس آئے، اماں یہ قرآن سنانے کے لیے آیا ہے یا پڑھنے کے لیے آیا ہے؟ فرمایا تو کیا ہے